جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے ریلیونٹ فیکٹس کی۔ چیپٹر تھا ہمارا ریلیونسی آف فیکٹس، چیپٹر نمبر 3۔ اس میں ہم نے اس سے پہلے مختلف طرح کے ریلیونٹ فیکٹس کو پچھلے 4-5 آرٹیکلس میں ڈسکس کیا ہے۔ اسی حوالے سے نیکسٹ ہے جی آرٹیکل آپ کا 24، وچ از اسٹیٹنگ دیٹ facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. اب ایک ایسا فیکٹ جو کہ ہمارے اس چیپٹر کے کسی بھی آرٹیکل کے مطابق وہ ریلیونٹ فیکٹ نہیں ہے، وہ ایک ارریلیونٹ فیکٹ ہے نارمل سرکمسٹانسز میں، لیکن اس کے باوجود وہ ریلیونٹ ہو جائے گا کب؟ وین اٹ از انکنسسٹنٹ، وین اٹ از ان کانٹراڈکشن ٹو آور فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ۔ جو ایشو ہمارے پاس ہے فیکٹ ان ایشو، فار ایگزامپل کہ کیا اے کا مرڈر بی نے کیا، فلاں ڈکیٹی جو ہے وہ بی نے کی ہے، اور کوئی بھی ایسا فیکٹ جو ہمارے اس مرڈر والے معاملے کو کہ کیا اے کا مرڈر بی نے کیا ہے اس سے متصادم ہو، اس سے ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں آفر کر رہا ہو، ایک نیا کلو ہمیں دے رہا ہو، ایک نیا راستہ دے رہا ہو، تو وہ فیکٹ آل دو کہ باقی یہ تمام جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، اوکیین ہے، کاز ہے، ایفیکٹ ہے اور موٹیو ہے، پریپریشن ہے، ان سب میں سے کسی کے مطابق بھی وہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن وہ ریلیونٹ ہو جائے گا اس آرٹیکل 24 کے تحت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے فیکٹ ان ایشو سے انکنسسٹنٹ ہے، یا ہمارے کسی ریلیونٹ فیکٹ سے انکنسسٹنٹ ہے۔ اس کا انکنسسٹنٹ ہونا، اس کا متصادم ہونا اس کی ریلیونسی کو اسٹیبلش کر دے گا۔ اس کے بعد ہے جی if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable۔ اسی طرح سے ایک ایسا فیکٹ جو کہ ان اٹ سیلف اکیلا اور ان کنیکشن ود سم ادر فیکٹس، کچھ اور فیکٹس کے ساتھ مل کے کنیکٹ ہو کے ہمارا جو فیکٹ ان ایشو ہے، یا ہمارے پاس جو آلریڈی فریمڈ ریلیونٹ فیکٹس ہیں ان میں سے کسی ایک کی یا ان سب کی ایگزسٹنس کو یا نان ایگزسٹنس کو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایگزسٹنس کو یا نان ایگزسٹنس کو ہائیلی پروبیبل کر دے یا ہائیلی امپروبیبل کر دے، وہ فیکٹ بھی کیا ہوگا؟ وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک مرڈر ہوا ملتان میں، اور ایکوزیشن یہ ہے کہ اس کا بی کا جو مرڈر ہے وہ اے نے کیا۔ اب یہاں پہ یہ فیکٹ کہ ایٹ دی ٹائم آف دی کمیشن آف آفینس اینڈ ایٹ دی پلیس آف کمیشن آف آفینس، وقت تھا 12 بجے، شہر تھا ملتان، اور ایکوزیشن ہے اے پہ۔ اب ہمارا فیکٹ ان ایشو ہے کہ کیا بی کا مرڈر اے نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ فیکٹ کہ جس وقت یہ مرڈر ہوا ملتان میں اور جس دن ہوا، اس وقت جو ہے وہ اے جو ہے وہ ملتان میں موجود ہی نہیں تھا، وہ لاہور میں تھا یا وہ کراچی میں تھا یا وہ لنڈن تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی ایویڈنس بھی پروڈیوس کر دی جاتی ہے کہ یہ شخص اس وقت اس جگہ پہ تھا۔ تو یہ فیکٹ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہمارے فیکٹ ان ایشو کی سے انکنسسٹنٹ ہے، دوسرا یہ ہمارے فیکٹ ان ایشو کی ایگزسٹنس کو ہائیلی امپروبیبل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایگزامپل امپروبیبل کی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسا فیکٹ جو کہ ہمارے فیکٹ ان ایشو کی ایگزسٹنس کو ہائیلی پروبیبل کرے، ٹھیک ہے نا جی، وہ فیکٹ بھی، فار ایگزامپل اس وقت اس کا اے کا ملتان میں ہونا اور اسی سراؤنڈنگ ایریاز میں ہونا، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کو پروبیبل کر رہا ہے، یہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا کہ جی یہ شخص واقعی ادھر موجود تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 25 کی، ان suits for damages facts tending to enable court to determine amount are relevant. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant. ایسے تمام سوٹس جہاں ڈیمیجز کلیم کیے گئے ہوں، جہاں کمپنسیشن کلیم کی گئی ہو،
کسی کا کوئی رائٹ کسی سول رانگ کے حوالے سے یا کسی کرمنل آفینس کے حوالے سے کوئی انفرنج ہوا ہو اور کسی کی حد تک عزت ہوئی ہو، کسی کا لاس آف پراپرٹی یا لاس آف پرسن ہو، تو اس میں وہ ڈیمیجز کلیم کرے. تو ایسے تمام فیکٹس وچ ول فیسیلیٹیٹ وچ ول انیبل دی کورٹ ٹو ڈٹرمن دیٹ what type of damages, what amount of damages or compensation should be awarded in this particular case, those facts will also be a relevant fact. تو اس میں یہ بات ہو گئی جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرٹیکل 26 which is stating that where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. جہاں ان کویسچن ہو کورٹ کے سامنے ان ایشو ہو کہ کیا یہ ایک اسپیسیفک رائٹ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ اسپیسیفک کسٹم جو ہے یہ ان ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر سوال یہ ہے کہ کیا جو فلاں جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کا اونر یہ شخص جو ہے وہ جو کہ کلیم کر رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یا فلاں جو پونڈ ہے اس پہ فشریز کا رائٹ، یا فلاں جو ایریا ہے اس میں جو ہے وہ شکار کرنے کا رائٹ فلاں شخص کا ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات جو کہ ایک رائٹ کی یا ایک کسٹم کی ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس کے حوالے سے کورٹ کے سامنے آئیں گے، تو ایسی صورت میں یہ دو طرح کے فیکٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گے اس رائٹ یا کسٹم کی ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے. نمبر 1 تو ریلیونٹ ہو گیا جی اینی ٹرانزیکشن، اینی ڈاکومنٹ، اینی نوٹس، اینی ای میل، اینی فیکس، اینی ٹیکسٹ میسج، اینی پکچر or any type of writing, any type of document, any type of transcription. It may be on metal, it may be on wood, it may be on paper. So anything, any transaction by which the right or custom in question was created. کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے وہ رائٹ کریٹ کیا گیا ہو، کریٹ ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے اس رائٹ کو کلیم کیا گیا ہو، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے اس رائٹ کو موڈیفائی کیا گیا ہو، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے اس رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا ہو، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے اس رائٹ کو ایزرٹ کیا گیا ہو یا ڈینائی کیا گیا ہو، وہ ڈاکومنٹ، وہ ٹرانزیکشن اس رائٹ کی ایگزسٹنس کو یا نان ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایگریکلچر لینڈ کا معاملہ ہے، اگر کسی پلاٹ کا معاملہ ہے تو یہ وہاں پہ وہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا. مارٹگیج ہے، مارٹگیجی مارٹگیجر کا کوئی ایشو ہے، آپس میں ان کی رائٹس کا کوئی ایشو ہے تو مارٹگیج ڈیڈ ہے، لیز ڈیڈ ہے، ٹیننسی ڈیڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح بیلمنٹ ہے. تو کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے وہ رائٹ یا کسٹم کریٹ ہو رہا ہے وہ ریلیونٹ ہے. پھر اسی طرح سے ان کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا، ایک تو انیشیل کانٹریکٹ ہوا اور کوئی پارٹنرشپ ہے، فار ایگزامپل پارٹنرشپ کے حوالے سے یا ہم زمین کے حوالے سے ہی مارٹگیج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ 1 سال کے لیے مارٹگیج ہے اور 1 سال بعد انہوں نے اس مارٹگیج کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو کچھ چینج کیا، موڈیفائی کیا، تو وہ موڈیفائڈ جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، ریلیونٹ فیکٹ ہوگا اس رائٹ کی ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے. اسی طرح کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی بھی ایسا نوٹس، کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ، کوئی بھی ایسا لیٹر، کوئی ایسی ای میل جس کے ذریعے کلیمنٹ نے وہ رائٹ کلیم کیا کسی اتھارٹی سے یا کسی انڈیویجول سے، وہ ڈاکومنٹ کیا ہے، وہ بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس کے ذریعے کسی اتھارٹی نے، کسی کارپوریشن نے، کمپنی نے، کسی انسٹیٹیوشن نے اس شخص کے رائٹ کو ریکگنائز کیا ہے کہ یس دس رائٹ آف فشری، دس رائٹ آف ڈوئنگ پرے ان دس پرٹیکولر ایریا ریسٹس ود دس پرٹیکولر انڈیویجول اور کمپنی اور کارپوریشن. تو وہ جو رائٹ ہے، وہ جو ڈاکومنٹ جس کے ذریعے ریکگنائز کیا گیا، ایزرٹ کیا گیا، ڈینائی کیا گیا، وہ ڈاکومنٹس بھی کیا ہوں گے، وہ اس حوالے سے ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے. تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ جی کوئی بھی ٹرانزیکشن جس کے ذریعے وہ رائٹ کریٹ ہوا، کلیم ہوا، ریکگنائز ہوا، ایزرٹ ہوا، ڈینائی ہوا، موڈیفائی ہوا، دیٹ ڈاکومنٹ وڈ بی ریلیونٹ ٹو اسرٹن دی
the authenticity of the right or custom which was claimed by a party. Number two, particular instances, the practical occasions whereby that right was exercised by the claimant. ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ زمین میری ہے, اور اس کے ثبوت میں وہ ایویڈنس میں وہ کہتا ہے کہ جی یہ پچھلے 5 سال سے جو ہے وہ اس کو میں کاشت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ پریکٹیکل انسٹنسز کہ میں نے اس دوران اس کو لیز پہ دیا, اس دوران میں نے اس کو مارگیج کیا, میں نے اس کو کلٹیویٹ کیا, یہ فصلیں میں نے اس کو اٹھائیں, یہ میری پروڈیوس تھی. تو یہ پریکٹیکل انسٹانسز جن کے ذریعے وہ رائٹ جو ہے پریکٹیکلی ایکسرسائز کیا گیا تھا پچھلے ادوار میں, پچھلے سالوں میں, دیٹ وڈ آلسو بی اے ریلیونٹ فیکٹ ان دس ریگارڈ. فار ایگزامپل, دی کویسچن از ویدر اے ہیز اے رائٹ ٹو اے فشری, اے ڈیڈ کنفرنگ دی فشری آن A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbors are relevant fact. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اے کا رائٹ ہے ایک پرٹیکولر پونڈ پہ, ایک پرٹیکولر کینال پہ فشری کا. اب وہ ڈاکومنٹ جس کے ذریعے اے کے انسیسٹرز کو وہ فشری کا رائٹ جو ہے وہ گرانٹ کیا گیا تھا, دیٹ وڈ بی ریلیونٹ. ایسے تمام ڈاکومنٹ جن کے ذریعے اے کے فادر نے اس فشری کا رائٹ کو مارٹگیج کیا تھا, دیٹ وڈ بی ریلیونٹ. ایسے تمام ڈاکومنٹس جس کے ذریعے اس نے اے کے فادر نے وہ فشری کا رائٹ فار دا ٹائم بینگ کس کو گرانٹ کیا تھا, دیٹ وڈ بی ریلیونٹ. تو ایسی تمام انسٹانسز جب اے نے وہ فشری کا رائٹ ایکسرسائز کیا تھا اس کے اوپر, دیٹ وڈ آلسو بی اے ریلیونٹ فیکٹ ان دس ریگارڈ. اس کے بعد یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آرٹیکل آپ کا ہے 27. اس کی ہیڈنگ ہے جی فیکٹس شوئنگ ایگزسٹنس آف اسٹیٹ آف مائنڈ اور آف باڈی اور باڈیلی فیلنگ. Facts showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, motive, ill will, goodwill, rashness, towards any particular person. ایسے تمام فیکٹس, ایسے تمام معاملات جہاں پہ کویسچن آف لا, کویسچن آف فیکٹ یا فیکٹ ان ایشو اس بات پہ فریم ہوا ہو کہ یہ جو ایک ایکٹ ہوا ہے, یہ جو مرڈر ہوا ہے, یا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا یہ جو ہرٹ کاز ہوا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو, یہ جو ایکیوزڈ ہے اس کا اس ایکٹ کو کرنے کے حوالے سے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا. کیا اس کی انٹینشن شامل تھی یا نہیں تھی, اس کا نالج تھا یا نہیں تھا, اس کی گڈ فیتھ تھی یا ill will تھی, نیگلیجنس اس کی طرف تھی یا نہیں تھی, ریشنس تھی یا نہیں تھی. تو اس طرح کے معاملات جب کسی کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے حوالے سے ان کویسچن ہوں کہ فلاں شخص نے یہ جو کام کیا ہے اس نے یہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا اس کے حوالے سے, تو ایسی صورت میں ایسے تمام فیکٹس جو کہ کورٹ کو اس ایکیوزڈ پرسن کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایکسپلین کریں گے, انٹروڈیوس کروائیں گے, ایلیبوریٹ کریں گے, وہ تمام فیکٹس کیا ہوں گے, وہ ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے. اسی طرح سے ایسے تمام کیسز جہاں پہ کسی شخص کا اسٹیٹ آف باڈی یا باڈیلی فیلنگز ان کویسچن ہوں کہ وہ کس طرح سے فیل کر رہا تھا چیزوں کو, وہ غصے میں تھا, وہ تحمل مزاجی میں تھا, یا وہ درد میں تھا, تکلیف میں تھا, یا وہ ایک کول اینڈ کام پرسن تھا ایٹ دی ٹائم آف اکرنس آف این اوفینس. تو اسٹیٹ آف باڈی یا باڈیلی فیلنگ ان کویسچن ہو تو اس صورت میں ایسے تمام فیکٹس
جو کہ کوڈ کو ایکسپلین کریں، اس کا اسٹیٹ آف باڈی یا باڈیلی فیلنگ، وہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے۔ اس میں پھر ایکسپلینیشن ہے جی، فیکٹ ریلیونٹ ایز شوئنگ دی ایگزسٹنس آف اے ریلیونٹ اسٹیٹ آف مائنڈ must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question۔ اب جس state of mind کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو فیکٹس اس state of mind کو ایکسپلین کر رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، وہ اس state of mind کو جنرلی ایکسپلین اگر کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ۔ ہمیں پن پوائنٹ کر کے اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی اس اوفینس سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے پرٹیکولرلی ہمیں وہ جاننا ہے۔ تو صرف جو اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے فیکٹس ہوں گے، صرف وہی جو ہیں وہ ریلیونٹ فیکٹس ہوں گے۔ اگر ایسا کوئی فیکٹ ہے جو کہ جنرلی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایکسپلین کر رہا ہے اور کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا کوڈ کو، تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ Whereupon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this article. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. تو یہاں اسٹیٹ آف مائنڈ ان کویسچن ہوگا کہ کیا انٹینشن تھی، کیا ایل ول تھی، گڈ ول تھی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے اگر کوئی ہیبیچول offender ہے تو اس کا ریکارڈ بھی لے کے آئیں گے کہ جی یہ ہیبیچولی ہی ہیز بین ڈوئنگ دس ایکٹ، ہی از اے ہیبیچول مرڈرر، ہے ہیبیچول ریپسٹ، ہیبیچول تھیف۔ تو ایسی صورت میں جہاں آپ اس کی جو ہے وہ ہیبیچول کمیشن آف offense جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا، وہاں پھر اس کا جو ٹرائل ہے اس پریویس کیس میں وہ بھی ریلیونٹ کنسیڈر ہوگا۔ اب اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ کیسے آتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک شخص جو ہے وہ دکان سے کوئی چیز لینے جاتا ہے، گروسری کرنے جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو ریٹرن میں جو ریٹرن منی ہے وہ اس کو فالج منی جو ہے وہ فیک منی جو ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو دکاندار ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ان انٹینشنل اس کو کوئی دے گیا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ فالٹ ہے اور وہ اس نے آگے دے دی ہو، اور سچویشن اس سے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ فیکٹ کہ دیٹ پرسن یوز ٹو ہیو پوزیشن آف لاٹ آف فیک اور فارجڈ نوٹس، کرنسی نوٹس آف 1000 5000 اور 500 روپیز، تو یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ اسے پتہ ہے، ہی نو دیٹ واٹ ہی از ڈوئنگ، اور یہ ایک ایکسیڈنٹل ایکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ انشورنس کرواتا ہے اپنے گھر کی اور اس کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے اور اس کی وہ انشورنس منی کلیم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو گھر کو آگ لگی ہے یہ ایکسیڈنٹل لگی ہے یا انٹینشنلی لگائی گئی ہے جسٹ ان آرڈر ٹو کلیم دی انشورنس منی فرام دی انشورنس کمپنی۔ تو یہاں پہ یہ فیکٹ کہ دی پرسن ہو از کلیمنگ دی منی فرام دی انشورنس کمپنی for his loss occurred due to the burning of his house or for the accident of his car. He has been living in 3 or 4 houses before, and every house of them that got burned to ashes and afterwards he claimed money as compensation from the insurance company. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹل ایکٹ نہیں تھا بلکہ ایک انٹینشنل ایکٹ تھا، اور جان بوجھ کے اس نے اس گھر کو جو ہے وہ آگ لگائی جسٹ ان آرڈر ٹو کلیم دی منی فرام دی انشورنس کمپنی۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ہم نے ریلیونٹ فیکٹس میں ایڈ کی آج کے لیکچر میں۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ۔